ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہے، رائٹ؟ کیا ہم زندہ قوم ہیں؟ 14 اگست کے موقع پر قوم کے منہ پر ایک اور تھپڑ۔ روتی چیختی ہوئی نمرہ خان گاڑی سے جا کر کیوں ٹکرا گئیں؟ آخر ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو وہ اپنے حواس کھو بیٹھیں؟ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ماڈرن کرٹک۔ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان۔ آخر نمرہ خان کے ساتھ ایسا کیا ہوا اور کیوں ہوا کہ انہوں نے اس پر ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا؟ پہلے آپ سنیں ان کے منہ سے اور اس کے بعد کرتے ہیں اس کا ریویو۔ دل سے یہ جھنڈے اڑاتے ہیں اور یہ بائکوں میں گھوم کے یہ جھنڈیاں اڑانا، یہ قومی ترانے لگانا، یہ پیٹریوٹک سانگز لگانا اور یہ دل دل پاکستان سننا، کتنا دل سے کرتے ہیں آپ لوگ؟ میں جاننا چاہتی ہوں کل میرے ساتھ کیا ہوا، وہ میں بتانا چاہتی ہوں آپ لوگ کو۔ میں کل ڈیفینس میں رمادہ کریک کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ I was waiting for my car. 3 آدمی آئے۔ I was waiting for my car. 3 آدمی آئے۔ انہوں نے مجھے کڈنیپ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں موبائل تھے، میرے شولڈر پہ میرے بیگز تھے۔ میں اپنی فیملی کا ویٹ کر رہی تھی، وہ صرف رش کی وجہ سے پھنسے ہوئے تھے، اور میں اپنی گاڑی کا ویٹ کر رہی تھی اور وہ مجھ تک پہنچ نہیں پا رہے تھے، اور میں صرف اس لیے آگے ہو کے کھڑی ہوئی تھی کیونکہ بارش ہو رہی تھی۔ اور وہ میرے لیے رحمت والی بارش کیوں رہی؟ کیونکہ میں اپنے آپ کو کیسے بچا پائی؟ وہ آدمی انہیں مجھے پکڑا اور وہ مجھے لے کے جا رہے تھے اپنے ساتھ۔ انہوں نے میرے پیٹ پہ گن رکھی اور میں نے چیخیں مارنا شروع کی۔ کسی نے نہیں سنا، کسی نے بھی نہیں سنا۔ میرے سامنے 4 گارڈز بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے نہیں سنا۔ میں نے اپنی پروٹیکشن خود کی، میرے پاؤں پہ زور سے لگا، میں نے بائک کو دھکا دیا، اس کے ہاتھ پہ لوڈڈ گن تھی اور میں بھاگی ہوں، اور وہ پیچھے سے گولی مجھے مار سکتا تھا یا میرے پیٹ پہ گولی مار سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو خود بچایا۔ جیسے ہی میری چیخیں سب نے سنی، میں چلتی گاڑی کے آگے آئی، ان کو رکوایا میں نے، اور اس فیملی نے مجھے بچایا۔ وہ گاڑی سے اترے، رمادہ کی پوری ٹیم باہر آئی، انہوں نے مجھے ریسکیو کیا اور وہ مجھے اندر لے کے گئے۔ تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ اگر ہمارے ملک میں اتنی فیمس ایکٹریس جو ہے وہ اس کو اغوا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، تو اس کا یہ سوال کھڑا کرنا جائز ہے کہ اگر لوگ اس آسانی سے اغوا کیے جا سکتے ہیں اور ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اتنی بھیڑ میں اور اتنی پبلک پلیس پر، تو کیا ہمارا ملک سیف ہے؟ کیا وہاں پہ ایک عورت کی عزت محفوظ ہے؟ کیا وہاں پر ایک بچی کی عزت محفوظ ہے؟ اور افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ آنکھوں کے سامنے ہوتے واقعے کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ گارڈز تھے تو ڈیفینیٹلی گن بھی ہوگی، اور اگر آپ کے پاس گن ہو اور آپ کسی کو محفوظ نہ کر سکیں، اور جب آپ جانتے ہوں کہ ایک عورت ہے اور اس کو اگر 3-4 مرد اٹھا کر لے جا رہے ہیں تو اس کی عزت کو بھی خطرہ ہے، کیونکہ اگر صرف ڈکیتی کی واردات ہو تو پھر اس میں تو وہ اس کے ہاتھ سے اس کے موبائلز چھین لیں، اس کا بیگ چھین لیں، لیکن اگر وہ کسی کو اٹھا لے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ارادے غلط ہیں۔ تو کیا ہماری قوم اتنی سو گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرنے کو تیار نہیں ہے؟ افسوس کا مقام ہے، سوچ کر بہت شرم آئی کہ سن کر بھی بڑی شرم آئی کہ کیا زندہ قوم اس طرح کی ہوتی ہے؟ اور زندہ قوموں کے یہی طور اتوار ہوتے ہیں، نہ آپ اپنی جان محفوظ کر سکتے ہیں، نہ اپنا مال محفوظ کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنی عزت محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ کیسی قوم ہے یا کیسا نظام ہے؟ اس سے تو بہتر جنگل کا راج ہے، اس سے تو بہتر جنگل کے قوانین ہیں، کیونکہ ادھر کم از کم جانوروں کو بھی پتہ ہے کہ کس کو کھانا ہے کس کو نہیں کھانا، کسی کو چھوڑ دیتے ہیں، کس کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کس کے ساتھ کیا نہیں کرنا۔
لیکن افسوس کہ ہم اس ٹائم پاکستان کا یہ عالم ہے کہ پاکستان میں رہتے لوگ جو کم از کم اور کبھی نہیں تو 14 اگست والے دن پاکستان زندہ باد اور دل دل پاکستان جان جان پاکستان کا نعرہ لگا ہی لیتے تھے، وہ اب اس بات پر مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہم دل سے نہیں کر رہے، یہ صرف ہم لوگوں کو دنیا دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ ان کا کمنٹ سیشن کبھی جا کے آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ اس میں لوگوں نے وہ باتیں لکھی ہیں کہ اگر آپ ایک دفعہ پڑھ لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ایک قوم نہیں ہے، پاکستان ایک ملک نہیں ہے، بلکہ پاکستان تو صرف ایک بھیڑ ہے، ایک جگہ جہاں پہ ایک بھیڑ اکٹھی ہو چکی ہے اور اس جگہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس جگہ سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس جگہ وہ رہنا چاہتے نہیں ہیں، اور جس جگہ آپ مجبوری میں رہ رہے ہوتے ہیں نا، اس کا وہی حال ہوتا ہے جو اس ٹائم ہمارے پاکستان کا ہو رہا ہے۔ جو جگہ مجبوراً آپ کو دی گئی ہوتی ہے، جہاں آپ دل سے خوش نہیں ہوتے، آپ رہنا چاہتے نہیں ہوتے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا عارضی مسکن ہے، اس کا آپ یہی حال کرتے ہیں جو اس ٹائم پاکستان کا حال ہو رہا ہے۔ پلیز اسے ضرور سوچئے گا اور مجھے اس کا جواب بھی ضرور دیے گا کہ آخر کیا واقعی پاکستان یہی ڈیزرو کرتا ہے یا پاکستانی ایسا ہی ڈیزرو کرتے ہیں